میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی قدس سرہ النورانی، ان کی چھوٹی سی بیٹی جن کی عمر مبارک 8 سال کی تھی، اس لگی ہوئی مجلس کے پاس پہنچی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت مجدد صاحب کی طرف مخاطب ہوئی، فرمایا کہ ابا حضور اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے سب کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، سب کے دل یاد خدا سے غافل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹی تم نے کیسے پہچانا؟ دلوں کا تو حال خدا جانتا، پوشیدہ علم کا جاننے والا تو خدا ہے، تم نے لوگوں کے دلوں کی کیفیات کو کیسے پڑھ لیا؟ عرض کرتی ابا حضور فلاں تاریخ میں آپ نے ایک خاتون کو مرید کیا، مرید کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر اپنی توجہ ڈال رہے تھے، سامنے سے میں گزر گئی، توجہ تو اس پہ پڑ رہی تھی، لیکن میں سامنے سے گزری تو میرے دل کی یہ کیفیت ہو گئی، اللہ نے مجھے اتنی نوازشات سے نواز دیا کہ اب یہ تو ایک مجلس ہے، یہاں سے مشرق و مغرب تک جہاں تک نظر اٹھاتی ہوں کسی کا دل مجھ پہ پوشیدہ نہیں ہوتا۔ ارے جب مجدد الفسانی کی 8 سالہ بیٹی لوگوں کے دلوں کو دیکھ سکتی ہے تو میرا غوث اعظم اگرچہ بغداد میں ہے، ہم سریا میں ہو، وہ وہاں رہ کر کے ہماری مجلس کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ مجدد صاحب کی 8 سالہ بیٹی کا یہ عالم ہے تو پھر مصطفیٰ کے علم غیب کا عالم کیا ہو؟ اور پھر اعلیٰ حضرت فرمائے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کیسا دل خدا نے مصطفیٰ کو دیا، ایک توجہ ڈالنے کے دوران گزر گئی۔ فرماتے ہیں مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، اب کسی کا دل مجھ پہ پوشیدہ نہیں ہوتا ہے، جدھر نظر اٹھاتی ہوں باطن کے حالات سے واقف ہو جاتی ہوں۔ غوث پاک کی نجی صلاحیتوں کا عالم کیا ہے؟ یہ تو غلاموں کے غلام ہے، سرکار مجدد صاحب یہ غوث پاک کے غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام۔ مقام تو دیکھیں، سرکار مجدد الفسانی ایک مرتبہ اپنی خانقاہ میں موجود ہے، دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کے استاد آ جاتے ہیں، ان کے استاد آئے، سرکار مجدد صاحب اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، استاد آئے، تھوڑی دیر بیٹھے اور بیٹھ کر چلے گئے۔ وہ چلے گئے، جب استاد روانہ ہو گئے تو بچوں نے کہا کہ ابا حضور میرے استاد آئے تھے، آپ نے کوئی لفٹ ہی نہیں دی ان کو، آپ نے ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں فرمائی، ان کی کوئی عزت نہیں، ان کا کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں بیٹا تمہارے استاد کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا، تمہارے استاد کی پیشانی پہ جہنمی لکھا ہوا تھا، میں ان کا ادب کیسے کرتا، ان کو کس طریقے سے تعظیم کرتا، میں ان کی کیسے ان کے لیے کھڑا ہوتا، وہ تو شقاوت دکھا کے آیا تھا۔ بیٹوں نے دامن تھام لیا، ابا حضور آپ کے جیسا باپ
پھر میرا استاد جہنم میں چلا جائے تو آپ سے فائدہ کیا ہے؟ آپ سے فائدہ کیا ہے؟ حضرت مجدد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ایک طرف نقشبندیت، دوسری طرف شیر قادریت. فرماتے بیٹا پیشانی پر شقاوت کا پڑھ لینا شیخ احمد کا کام ہے، لیکن شقاوت کو سعادت میں بدل دینا میرا نہیں عبد القادر کا کام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، غوث اعظم، غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹا پڑھ لینا میرا کام، بدل دینا غوث اعظم کا کام. وہی تقدیریں بدل سکتے، دوسرا نہیں بدل سکتا. ابا حضور تو ان کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے. ہاں بیٹا رات ہونے دو. مجدد الفسانی ابھی 11ویں صدی میں تشریف لائے اور وہ بغداد کا دودھا حضرت مجدد صاحب سے کئی 100 سال پہلے پردہ فرما چکا ہے. آپ سامنے موجود ہے تو میں کہہ دوں گا کہ صاحب آئیں گے تو میں بات کر لوں گا. ڈی ایم صاحب کے پاس پہنچ کے بات کر لوں گا. ڈی ایم صاحب اگر مر گئے ہوں، قبر میں پہنچ گئے تو پھر بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کیا؟ کسی مردے سے ابھی آپ لوگ بات کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے. تو یہ فطرت کہ مردے سے بات نہیں کی جا سکتی، یہ عادت مردے سے ہم کلامی نہیں ہو سکتی، یہ قانون دنیا کہ کسی مردے کو سے کوئی مدد نہیں لی جا سکتی. لیکن جانے والا جب غوث اعظم ہو، جانے والا جب عبد القادر ہو اور مدد مانگنے والا مجدد الفسانی ہو تو مدد طلب بھی کی جا سکتی ہے اور مدد مانگی بھی جا سکتی ہے اور مدد کی بھی جا سکتی ہے. سب کام ہو سکتے ہیں. فرمایا بیٹا ذرا ٹھہرو، رات تو ہو لینے دو، میں غوثیت معاب میں عرضی تو لگا لوں. حضرت رات ہوئی، حضرت مجدد الفسانی نے فاتحہ پڑھی. فاتحہ پڑھنے کے بعد سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی لگائی، سرکار میرے بیٹوں کے استاذ کا مسئلہ ہے، کرم فرما دے. میرے بیٹوں کے استاذ کا مسئلہ ہے، کرم فرما دے. اب وہاں پر پھر مجھے وہ بحر العرفان کی باتیں یاد آتی. فرماتے ہیں امت کے 2 بزرگ ایسے ہیں، ان کو جس وقت میں جس حال میں پکارو جواب دیتے ہیں. وہی 2 نام بتاتے تھے، سرکار غوث پاک، سرکار خواجہ بہاؤالدین نقشبند البخاری. رات ہوئی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرضی لگا دی گئی. اب دوسرا دن ہوا، استاد صاحب پھر تشریف لے آئے. رات گزرنے کے بعد جب دوسرا دن آیا تو استاد صاحب پھر آئے. سرکار مجدد الفسانی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بیٹوں نے عرض کی ابا اب کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا جس پیشانی پہ جہنمی لکھا تھا اسی پیشانی پہ جنتی لکھا ہوا.